الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت سارے لوگ اپنے میدان کے ماہر ہوتے ہیں، لکل فن رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں ماہر ترین لوگ، کہ ایک فن میں جو ماہر ہوتے ہیں دوسرے لوگ ایسا کام کر ہی نہیں سکتے، اور یہ لوگ جس فن میں ماہر ہوتے ہیں کبھی کبھی دوسرے فن میں یہ بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک نے ہمہ صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے، بہت ساری خوبیوں کا منبع اور مرکز بنایا ہوتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب بھی ایسی ہی شخصیت ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں بہت نوازا ہے، بہت استعداد ان کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے، بڑی خوبیوں سے اللہ پاک نے انہیں مالا مال کیا ہے۔ تبلیغ کے میدان میں ایسے لوگ جن کا دین سے دور کا تعلق بھی نہیں تھا، جن کی زندگی شراب شباب میں گزرتی تھی، جن کی زندگی گناہوں کے اندر گزرتی تھی، جو بچپن سے لے کر اپنی زندگی کے ان ایام تک گناہوں میں ہی ڈوبے رہے، ناچ گانا فلم بنانا اسی میں، مولانا نے ان لوگوں پر کام کیا۔ فلم انڈسٹری کے ایسے لوگ جو بالکل گناہوں میں مستغرق تھے انہیں وہاں سے نکالا اور انہیں دین کی طرف راغب کیا۔ اسٹیج پر ناچنے والیاں، اسٹیج پر ناچنے والے، کرائے پر جسم فروشی کرنے والے لوگ، اللہ پاک نے مولانا طارق جمیل صاحب کی محنت سے انہیں راہ راست دکھایا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ سیر کا سوا سیر ہوتا ہے، کبھی کبھی بندے کو ٹکر کا بندہ مل جاتا ہے۔ ایسا ہی مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے شاہد افریدی سے کہا کہ عامر خان جو ایکٹر ہیں انڈیا فلم انڈسٹری کے، اس سے میری ملاقات کرواؤ کوئی ترتیب۔ بالآخر ان کی ملاقات سعودیہ میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ تھوڑا وقت انہوں نے دیا تھا کہ اتنے وقت تک ہو، آدھا گھنٹہ۔ مولانا سے جب بات ہوئی تو بہت طویل لمبی چوڑی گفتگو ہوئی، اس میں مولانا نے ساری گفتگو کی، تبلیغ کے اصول ضابطے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بیان کیا، لیکن پہلے ان کے ساتھ ان کی دنیا کی بات کی۔ مولانا کہتے ہیں کہ ان سے چونکہ اب راہ و رسم چل پڑے تھے اور گفتگو ہوتی تھی، میسیجز ہوتے تھے، انہوں نے عامر خان کے بارے میں ایک بڑی مزے کی بات کی کہ وہ ایسا پابند انسان ہے کہ وہ مجھے پہلے میسج کرتا ہے کہ مولانا اگر آپ فری ہیں تو میں کال کروں، اور ایسا ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ اب جب کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، کسی سے کوئی بات ہم کرنی ہوتی ہے تو پہلے ہم میسج کر لیں کہ اگر آپ فری ہیں تو میں آپ کو کال کر دوں، آپ سے کوئی بات پوچھنی ہے۔ یہ اچھے اصول و ضوابط کے پابند لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ مولانا کہتے ہیں لیکن میں ایک دفعہ بہت بڑے امتحان میں انہوں نے ڈال دیا، ایسی ٹکر مجھے دی کہ میں حیران رہ گیا کہ اجتماع کا موقع تھا، مجھے ان کا میسج آیا کہ میری فلم چل رہی ہے، ابھی آ رہی ہے، وہ اس کی اوپننگ ہونی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ کرے وہ سپر ہٹ جائے۔ مولانا کہتے ہیں اب میں حیران ہو گیا، اب اگر میں دعا کرتا ہوں تو گناہ ہے، فلم کے ہٹ ہونے کے لیے دعا کیسے کروں، اور اگر نہ کرتا ہوں تو وہ کہے گا کیسا بندہ ہے، اتنے زمانے سے ہمارے تعلقات ہیں، وہ تو ان چیزوں کو صحیح نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اب ہاں میں بھی نقصان تھا اور نہ میں بھی نقصان تھا، دعا کرنے میں بھی مسئلہ تھا اور نہ کرنے میں بھی مسئلہ تھا۔ تو کہتے ہیں میں بڑا ہی اس بارے میں کنفیوژن کا شکار ہو گیا کہ اب میں کیا کروں۔ کہتے ایک دفعہ میں وضو کر رہا تھا، اللہ پاک نے ذہن میں بات ڈالی اور میں نے اسی وقت انہیں میسج کیا کہ جو کریٹیو مائنڈ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کامیابی ناکامی کو نہیں دیکھتے، وہ اپنا کام کرتے ہیں، بس کامیابی خود بخود ان کے قدم چومتی ہے۔ بس یہ میسج انہیں کیا، انہوں نے آگے سے اوکے کیا۔ کہتے ہیں کچھ میں مسجد میں تھا یا کہاں مرکز میں تھا، کچھ عرصے بعد ان کا دوبارہ میسج آیا کہ آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے میری جو فلم ہے وہ سپر ہٹ کر دی۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا چونکہ ماشاءاللہ مولانا کا مطالعہ ہے، ان کی دین کے لیے خدمات ہیں، تو اللہ پاک ایسے نازک موقعوں پر مدد کرتے ہیں، ان کی مدد کی۔ ہم بھی دیکھیں تبلیغ کریں نا تو بڑی پیار سے محبت سے، کسی بندے کو کسی کے گناہ کی وجہ سے حقیر نہ سمجھیں، کسی کو کسی اس کی حرکت کی وجہ سے نچلا نہ سمجھیں، کیونکہ دوسروں کو حقیر سمجھنے سے انسان کا اپنا زوال ہوتا ہے، انسان خود گرتا چلا جاتا ہے۔ اگر ایک بندے میں کسی چیز کی کمی ہے، ایک اسے حقیر نہ سمجھے، دوسرا اس کا ڈنڈورا نہ پیٹے۔ ہمارا معاشرہ تو بہت ہی تنزل کا شکار ہے نا اخلاقیات کے اعتبار سے، ہم انہیں تانے بھی دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے برملا ذکر بھی کرتے ہیں اور طنز بھی کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے اگلے کی اصلاح نہیں ہوتی، وہ اور گناہوں پر اڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ تنقید یا تبلیغ ایسی کرو کہ بندے کے ضمیر کو جگائے، ایسی نہ کرو کہ جو اس کی انا کو بیدار کر دے۔ جب انا کے اوپر جب زد لگتی ہے، چوٹ پڑتی ہے، بندہ ضد میں آتا ہے اور جو گناہ وہ نہیں کرتا دوسروں کے
غلط رویے کی وجہ سے وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔